السلام علیکم فرینڈس، خطہ عرب کے غریب ترین ملک یمن میں خانہ جنگی گزشتہ 10 سال سے جاری ہے، لیکن یہ مسئلہ اس سے بھی پرانا ہے۔ کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے، سعودی اتحاد اس جنگ میں کیوں کر کودا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس پر تفصیلاً بات کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، حوثی اور یمنی حکومت کے مابین تنازع اگرچہ پرانا ہے، تاہم سن 2004 میں حوثیوں کے سیاسی اور جنگجو رہنما حسین بدر الدین الحوثی کے حامیوں اور حکومتی فورسز کے مابین مسلح تنازعات کے باعث ملک کے شمالی علاقوں میں سینکڑوں افراد مارے گئے تھے۔ ان جھڑپوں کے نتیجے میں اس تنازع میں شدت پیدا ہو گئی تھی۔ حوثی رہنما سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ شمال کے زیدی شیعہ مسلک کے حوثی باغیوں اور دیگر علیحدگی پسند عناصر نے اس سے پہلے جو لڑائی علی عبداللہ صالح کے دور میں شروع کی تھی، وہ صدر منصور ہادی کے دور میں بھی جاری رکھی، بلکہ اس میں مزید شدت آ گئی۔ اگر یمن کی حالیہ صورتحال کو سمجھا جائے تو کچھ ماضی پر بھی نظر ڈالنی ہوگی۔ 1918 میں جب سعودی عرب اور یمن کے بیشتر علاقے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے گئے، تب شمالی یمن کے زیدی شیعہ رہنماؤں نے شمالی یمن کو آزاد کرانے کی جدوجہد شروع کر دی تھی۔ وہ جنوب کی سنی اکثریت سے الگ اپنا وطن چاہتے تھے۔ اس خطے میں عرب قبائل اور ترک فوجوں کے مابین بڑی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں۔ ان حالات میں درپردہ برطانوی حکومت ترکوں کے خلاف عرب قبائل کو مدد فراہم کرتی رہی تھی، یعنی سنیوں کو شیعہ کے خلاف بھڑکاؤ اور شیعہ کو سنیوں کے خلاف۔ مطلب گیم پرانی ہے لیکن کامیابی سے آج بھی جاری ہے۔ سعودی عرب میں 1932 سے سعودی خاندان کی حکمرانی قائم ہے۔ یمن چونکہ قدیم ترین عرب ملک ہے، اس کے روابط خطے کے تمام قبائل سے قائم رہے ہیں۔ جنگیں بھی ہوئیں، دوستی بھی اور تعاون بھی جاری رہا۔ البتہ شمالی یمن کے قبائل اور سعودی عرب کے جنوبی خطے کے قبائل کے آپس میں زیادہ تر تعلقات کشیدہ رہے ہیں۔ اس حالیہ تنازع کی جڑ عرب سپرنگ کی بغاوت کے بعد یمن میں استحکام لانے والی سیاسی منتقلی کی ناکامیوں میں پنہاں ہے۔ عرب خطے میں اٹھنے والی اس تحریک نے ایک عرصے سے یمن میں حکومت کرنے والے جابر حکمران علی عبداللہ صالح کو سن 2011 میں اپنے نائب منصور ہادی کو اقتدار سونپنے پر مجبور کیا۔ منصور ہادی کو بحیثیت صدر متعدد قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جن میں علیحدگی پسندی کی تحریک، سیکیورٹی اہلکاروں کی علی عبداللہ صالح کے ساتھ مسلسل وفاداری کے علاوہ بدعنوانی، بے روزگاری اور غذائی اشیاء کا عدم تحفظ قابل ذکر ہے۔ 2004 تا 2010 شمالی یمن میں حوثی باغیوں اور حکومتی دستوں کے مابین جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ عالمی کوششوں کے باعث فروری 2010 میں فریقین کے مابین سیز فائر کی ایک ڈیل طے پائی، تاہم دسمبر 2010 میں معاہدہ دم توڑ گیا۔ اسی برس حکومتی فورسز نے شبوہ صوبے میں حوثیوں کے خلاف ایک بڑی کارروائی شروع کر دی۔ جب شمالی یمن کے قبائل اور حوثی باغیوں کی سرگرمیاں زور پکڑنے لگی، تب سعودی عرب نے 2007 میں سعودی یمن سرحد پر جو 1100 میل طویل ہے، باڑ لگانے اور دیوار تعمیر کرنے کے لیے $8.5 ارب کی خطیر رقم مختص کی۔ اس پر نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک اشاعت میں لکھا تھا کہ سعودی عرب اتنی بڑی رقم صرف کر کے اپنی جنوبی سرحد کو محفوظ بنا کر سعودی عرب کو القاعدہ، حوثی باغیوں، منشیات اور اسلحہ کے اسمگلروں سمیت انسانی اسمگلنگ کے بڑے ذرائع کو روکنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب کی سرحد پر باڑ تعمیر کرنے کی مہم پر یمن نے احتجاج کیا تھا، مگر سعودیہ نے اس کو مسترد کر دیا تھا۔ جنوری 2014 میں یمن حکومت نے ایک ایسی دستاویز کو حتمی شکل دے دی جس کے تحت ملک کے نئے آئین کو تخلیق کرنا تھا۔ اسی برس فروری میں ایک صدارتی پینل نے سیاسی اصلاحات کے تحت ملک کو 6 ریجنز میں تقسیم کرنے پر بھی اتفاق کر لیا۔ تاہم حوثی باغی ان منصوبوں سے خوش نہیں تھے۔ تب سابق صدر علی عبداللہ صالح کے حامی بھی حوثیوں کے ساتھ مل گئے۔ ستمبر 2014 میں حوثیوں نے دارالحکومت پر چڑھائی کر دی اور اس شہر کے کئی حصوں پر قبضہ کر لیا۔ جنوری 2015 میں ایران نواز ان شیعہ باغیوں نے مجوزہ آئین کو مسترد کر دیا۔ یمن کی زیدی شیعہ اقلیت کی حوثی تحریک، جو گزشتہ ایک دہائی سے علی عبداللہ صالح کی حکومت کے خلاف کئی بار بغاوت کر چکی تھی، اس نے نئے صدر کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شمالی صوبے سعدہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔
حوثیوں اور علی عبداللہ صالح کی وفادار سیکیورٹی فورسز نے پورے ملک کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد منصور ہادی کو مارچ سن 2015 میں بیرون ملک فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ علی عبداللہ صالح کی وفادار فوج کے بارے میں خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس نے اقتدار کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اپنے پرانے دشمن حوثیوں کی حمایت کی۔ مارچ 2015 میں سعودی عسکری اتحاد نے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا۔ انسانی حقوق کے اداروں نے سعودی اتحاد کی عسکری کارروائی کو تنقید کا نشانہ بنایا، جس کے باعث شہری ہلاکتوں میں اضافہ ہوا تھا، اور یہ ہلاکتیں آج بھی جاری ہیں۔ 9 رکنی اس اتحاد کی کارروائیوں کے باوجود بھی حوثی باغیوں کو شکست نہیں ہو سکی ہے۔ اس سعودی اتحاد کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی جانب سے تکنیکی اور انٹیلیجنس سطح پر تعاون حاصل ہے، جبکہ اس اتحاد کی کارروائیوں کے نتیجے میں مغربی ممالک نے ان عرب ملکوں کو خوب اسلحہ، خاص طور پر ایئر ٹو گراؤنڈ مینیشن فروخت کیا، جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ فرانس جنگ کے آغاز پر سعودی حکام نے پیش گوئی کی تھی کہ یہ صرف چند ہفتوں تک جاری رہے گی، لیکن تقریباً 6 سال بعد بھی یہ جنگ جاری ہے۔ اگست 2015 میں سعودی اتحاد کے زمینی دستے یمن کی جنوبی بندرگاہ والے شہر عدن میں اترے اور انہوں نے اگلے چند مہینوں کے دوران حوثیوں اور ان کے اتحادیوں کو جنوب کے بیشتر حصوں سے نکالنے میں مدد فراہم کی۔ منصور ہادی کی حکومت عارضی طور پر عدن میں قائم ہوئی، لیکن اسے عوام کو بنیادی سہولیات اور تحفظ فراہم کرنے میں دشواریوں کا سامنا رہا، جبکہ صدر بذات خود زیادہ تر سعودی عرب میں مقیم رہے۔ اس دوران حوثیوں کو صنعاء اور شمالی مغرب یمن سے نکالا نہیں جا سکا۔ دریں اثنا وہ یمن کے تیسرے شہر تاز کا محاصرہ برقرار رکھنے اور سعودی عرب پر مسلسل میزائل اور ڈرون حملے کرنے میں بھی کامیاب رہے۔ ستمبر 2019 میں سعودی عرب کے علاقے بقیع اور خریز پر فضائی حملے ہوئے، جس سے سعودیہ کی نصف تیل کی پیداوار میں خلل پڑا۔ یہ دونوں علاقے دنیا میں 5% تیل فراہم کرنے والے علاقے ہیں۔ حوثیوں کی جانب سے یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ فرینڈز، یمن کے تمام تر تنازع نے تب زور پکڑا جب ایران نے شمالی یمن کے حوثی باغیوں کی بڑے پیمانے پر مدد شروع کر دی۔ ایک طرح سعودی عرب اور ایران کی پراکسی وار یمن میں لڑی جا رہی ہے، مگر اب حوثی باغیوں نے سعودی عرب کی بمباری کے جواب میں براہ راست سعودی عرب پر راکٹوں سے حملے شروع کر دیے ہیں۔ اس کی وجہ سے خطے میں کشیدگی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی عرب کا موقف یہ ہے کہ یمن میں سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ کرنا، باغیوں سے مقبوضہ علاقے خالی کرانا، باغیوں سے ہتھیار ڈلوانا ہے تاکہ یمن میں پائیدار امن قائم ہو سکے۔ مگر مبصرین کہتے ہیں کہ فائر بندی بہت مشکل اور جنگ طویل بھی ہو سکتی ہے۔ 2015 کے بعد سے سعودی عرب اور اس کے عرب اتحاد یمن پر بمباری کر رہے ہیں۔ نتیجہ تاحال لا حاصل ہے۔ یمن جیسے غریب ملک کی صورتحال انتہائی مخدوش ہو چکی ہے، اور مبصرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی یمن میں مداخلت کا بنیادی مقصد حوثی باغیوں کو قلعہ کما کرنا اور باب المندوب کی آبی گزرگاہ کو محفوظ بنانا ہے، کیونکہ سعودی عرب کے تیل کا 70% حصہ اس آبی گزرگاہ سے برآمد کیا جاتا ہے، مگر فی الحال یمن کو شدید خطرات کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ اس تنازع کے آغاز سے ہی فریقین کے مابین حسب معمول ڈھیلی ڈھالی مصالحت کی کوشش میں سرگرداں رہا ہے، تاہم اس سلسلے میں کوئی کامیابی نہیں ہو سکی۔ کہا جاتا ہے کہ اپریل 2016 میں اقوام متحدہ کی کوششوں کے باعث ہی حوثی باغیوں اور حکومت کے نمائندوں کے مابین مذاکرات کا آغاز ہوا، تاہم ادارے کی یہ کوشش بھی حسب سابق کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ یمنی خانہ جنگی کے نتیجے میں ملکی انفراسٹرکچر بری طرح تباہ ہو گیا ہے۔ سن 2014 سے اب تک اس بحران کے باعث ہزاروں افراد ہلاک جبکہ لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ امدادی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ خوراک کی قلت کے باعث بالخصوص بچوں کی ہلاکت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ مجموعی طور پر ملک کی 60% آبادی کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے۔ یمن میں 2.2 ملین بچے خوراک کی کمی کا شکار ہیں۔ حفظان صحت کی ناقص سہولیات کے باعث اس عرب ملک میں ڈائریا کی وبا بھی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس ملک میں ہیضے کے مشتبہ مریضوں کی تعداد 7.5 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے۔ سن 2017 سے اب تک آلودہ پانی کی وجہ سے 2135 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔
फ्रेंड्स, चंद गिने चुने ममालिक की मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद यमन का बहरान हल होता नजर नहीं आ रहा। सऊदी अरब बजिद है कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा यमनी सदर मंसूर हादी की हिमायत का सिलसिला जारी रखेगा। दूसरी तरफ हूसी बागी अपने इस मुतालबे पर कायम है कि यूनिटी हुकूमत तश्कील दी जाए जो वाहिद सियासी हल हो सकता है। दोनों अतराफ अपने मौक़िफ़ में लचक जाहिर करने को तैयार नहीं है। आपकी यमन बहरान और मुसलमानों की हस्ब साबिक आपस की लड़ाइयों के बारे में क्या तासुरात हैं, कमेंट बॉक्स में इसका इज़हार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।